سال میں سید احمد حسین کے چوچی کو بلایا، ان کی محفل سجتی ہے. اعلیٰ حضرت ابھی تو اسٹیج والا آتا ہے سجاتا ہے، آئے ہے کیا وہ محفل رہتی ہوگی، کیا رنگ رہتا ہوگا. جس منبر کو کوئی شرابی جواری فاسق نہیں، بلکہ جس منبر کو وقت کا مجدد اپنے ہاتھ سے بناتا، ایک عالم، ایک حافظ، ایک محدث، ایک مفتی اپنے ہاتھ سے سنوارتا. سنوارنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سید احمد اشرف کشوچی کو دعوت پر بلاتے، ان کی تقریر کو سنتے، اور سامنے ان کے جس سامنے کھڑے ہو کر کے پورے جلسے کو ہاتھ پورے جلسے کئی سال تک. ایک سال کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت اس بار کوئی خطیب چینج کر دو، مقرر بدلو. کہا کیوں؟ ایک ہی سن کر کے کوئی اور آئے. حضرت فرماتے کوئی احمد اشرف کی چوچی کی طرح ہو تو بتاؤ، کوئی سید احمد اشرف کی طرح ہو تو بتاؤ. کہا ان کی خصوصیت کیا ہے؟ کہا وہ تو بعد میں، پہلے ان کی طرح کوئی ہو بلاؤ. کہا اس کی خصوصیت، کہا ان کی خصوصیت کیوں پوچھتے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جس منبر کو احمد رضا اپنے ہاتھ سے سنوارتا ہے اس منبر پر بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ سامنے کھڑے ہو کر کے ہاتھ کو باندھ کر کے پوری گفتگو کو سنتا ہے. کبھی تم لوگوں نے یہ پوچھا نہیں احمد رضا کھڑے کیوں بیٹھے ہو؟ حضور آج بتا دو یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت عطائے غوث اعظم امام عشق و محبت عرض کرتے ہیں، کہا سنو، جب سید احمد اشرف حدیث کو بیان کرتے ہیں اور راوی کا نام لیتے ہیں کہ یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی، یہ حدیث عمر فاروق سے مروی، یہ حدیث سلمان فارسی سے مروی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں سامنے کھڑے ہو کر کے اور تمام صحابہ کو منبر پر دیتا. حدیث کی روایت کرتے ہیں، راویوں کا نام لیتے ہیں، ان مقدس صحابہ کو میں منبر پر دیکھتا ہوں. اور جب سید احمد اشرف کہتے ہیں کان نبی، میرے نانا نے فرمایا، تو میں ان کے سینے میں ایک نور دیکھتا ہوں، جو نور ہوتا ہے بریلی میں، اس کا راستہ قوت خضرا تک. میرے دوستو، ایسے بزرگوں کا کوئی گستاخ ہوگا؟ کیا ایسے بزرگوں کو توہین کرے گا؟ اور ایک چیز بتا دوں، 10 سال اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے. 10 سال تقریباً آسر میں کامل میں شیخ اعظم کا آخری خلیفہ ہوں. ہاں، میرے خلافت نامے میں خاتم الخلفاء، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی مجھے آج تک. اس لیے نہیں پڑی، میں سمجھتا ہوں میرے لیے میرے مخدوم کی نسبت کافی ہے، میرے غوث کی نسبت کافی ہے، شاہ میرا کی نسبت کافی ہے. اللہ ان نسبتوں کا وفادار بنائے رکھے، کا غلام بنائے رکھے. میرے پیارو آئے تائی، اے محبوب آپ کہہ دو، قل کہہ دو، کیا کہہ دو؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المعتبہ فی القربہ. بس آخری باتیں بڑی قیمتی ہیں، انشاءاللہ اگر دل میں اتر گئی تو کبھی بھی آپ گستاخ نہیں ہوں گے، وفادار بن کے اٹھیں گے. محبوب آپ کہہ دو. صحابہ کے دل میں سوال ہوتا ہے کہ ہم حضور کی کچھ ہیلپ کریں، کچھ مدد کریں، کچھ ان کا تعاون فرمائیں. اور وہ اللہ وہ آقائے نعمت، آقائے رحمت، صحابہ جستجو لے کے بیٹھے، لیکن کبھی نے کہا 1 سینٹ 1 روپیہ تو مجھے دے. جس کی خیرات کائنات کھاتی ہو اسے کون کیا دے سکتا؟ وہ آقائے کریم جب یہ آیت آئی
میں تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، اگر کچھ اجر دینا چاہتے ہو، کوئی بدلہ مجھے، تو اللہ نے فرمایا کہو ان سے اِنَّ الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ کی قرابت دار سے محبت کرے۔ اے نوجوانوں، ایک بات بڑی قیمتی ہے، محبت کا حکم ہوا، محبت کرے۔ یہ بتاؤ علماء کی توجہ، یہ اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا نا، کل کو ہٹا دیتا کہ میں ان سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، صرف آپ کی اہل بیت سے محبت کرتا۔ یہ کیوں کہا کل محبوب آپ کہو، آپ کہو، یہ کیوں؟ اس میں بہت سارے راز چھپے، اس میں بہت سارے راز ہیں۔ جب اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرایا تو کیا کہا؟ محبوب آپ کہو کل هو اللہ احد، بے شک اللہ وہ ایک ہے۔ بھی کہہ سکتا تھا اللہ ایک ہے، لیکن نہیں، محبوب آپ کہو، محبوب آپ کہو۔ جیسے ابھی میرے ساتھ یہ سلی بھائی چلے کہیں پر اور کوئی میٹر دیکھ لے، کوئی معاملہ دیکھ لے غوث پاک کی بارگاہ میں کرامت، تو میں کہہ کہوں کہ سلی بھائی آپ بتاؤ، آپ کہو۔ کیوں؟ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں، لیکن کبھی کبھی کیا نہیں بولتا، تم بتاؤ نا کیا ہوا تھا، بتاؤ بتاؤ۔ وہ خود نہیں بولتا، دوسروں سے کہتا بولو بولو، تاکہ لوگ سمجھے تم نے بھی دیکھا ہے۔ بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، محبوب آپ کہو اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اللہ کو ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ کل کہہ کے مصطفیٰ کی شان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو محبوب، میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن تم سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کیونکہ تم نے تو معراج کی رات میں دیکھا تھا نا، تم نے دیکھا تھا نا، تو جب تم نے دیکھا ہے تو تم ہی کہو نا کہ اللہ ایک ہے۔ تم نے جب دیکھا ہے تو تم ہی تو کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اب میرا امام کہتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے ابھی، یعنی محبوب وہی میں نہیں کھیلا۔ محبوب آپ کہو، قربان جاؤ پیارو۔ اچھا ایک بات ہے، اس میں اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ اہل بیت کون، خالی معدت فی القربہ، اور اب حضور کو اختیار دیا، محبوب اب جسے بھی آپ کہو گے اہل بیت، وہ سب اہل بیت میں آ جائیں گے۔ آپ کے لیے بندش نہیں ہے، آپ کے لیے بندش نہیں ہے، جسے آپ شامل کر لو۔ قربان جاؤ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات، کیا بات، چل کے بولو سبحان اللہ۔ یہ کسی کے یار کا نہیں، حضور کے یار کا ذکر ہوگا، یہ کسی کے محبوب کا نہیں، حضور کے محبوب کا ذکر ہوگا، جن کی مسکراہٹ سے نبی مسکراتے ہو، جو غمگین ہو جائے تو نبی غمزدہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ ابو بکر کہ لوگ تو نعرے لگاتے ہیں، ابو بکر ساتھ کے ٹسنے کو سہتا ہے۔ میں نے کہا ابو بکر اس درد کو برداشت کیسے کیا؟ کہا درد تب تھی محبت سے۔ شان صدیق اکبر، محبت کا جس میں درد نہ ہو۔ کہا حضور جتنی بات دس رہا تھا اتنا تو میری محبت کا امتحان ہو رہا تھا کہ محبوب کو جگاؤ کی برداشت کر صبر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا جب حضرت ابو بکر نے کہا حضور کہیں مشرکین ہمیں گھیر نہ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہہ دو لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، میں ہی نہیں میرے ساتھ، معنا ہمارے ساتھ۔ دو لوگ تھے نا، کون کون تھا؟ کون کون؟ ابو بکر صدیق اور حضور۔ اور کیا آیا؟ گھبراؤ نہیں، لا تحزن، اللہ فرمانا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا نون الف بہووچن، پلورل سنگولر نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ بولو بلند آواز سے، اللہ ہے۔
हुजूर ने, और ये जुमला कहाँ लिखा है? कुरान में। तो कुरान कह रहा है इन्नल्लाह माना, घबराओ नहीं महबूब, अल्लाह तुम्हारे और अबू बकर के साथ है। अब पता क्या चला, जहां अबू बकर वहां अल्लाह है। ये कुरान का फरमान है, नस्से कतई है। जहां अबू बकर वहां अल्लाह है, जहां मुस्तफा वहां अबू बकर, जहां अबू बकर वहां अल्लाह है, जहां कार में अबू बकर वहां अल्लाह, जहां जहां अबू बकर वहां वहां अल्लाह। अब कोई कहे मैं अबू बकर को नहीं मानता, समझ जाना अल्लाह उसके साथ है ही नहीं। तो मानेगा वही कि जो अबू बकर को ये मानता है कि अल्लाह अबू बकर के साथ है। अब जिसके दिल में अबू बकर है अल्लाह उसके साथ है, जिसके घर में अबू बकर अल्लाह उसके साथ है। तभी तो मुहद्दिस आज़म कहते हैं शान अबू बकर हमसे न पूछिए, हर फजीलत के मुताबिक सहाबिये नबी, सहाबिये नबी, सहाबिये नबी। मैं कहता हूँ प्यारो, अगर तुम्हारा यार दोस्त, तुम्हारा उठने बैठने वाला शराबी हो, चरसी हो, झूठा हो, मकरो फरेब में डूबा हो, लेकिन माँ बाप के जरिए दोस्त की बुराई अच्छी नहीं लगती। ए अब्बा चुप हो जा, मेरा दोस्त है। ए अब्बा चुप हो जा, मेरा दोस्त है। क्यों? तेरा दोस्त चरसी हो लेकिन बुराई पसंद नहीं। बिना तब से अबू बकर, उमर, उस्मान, अमीर माविया किसी के दोस्त नहीं, वो अल्लाह के महबूब के दोस्त। मेरे प्यारो, गौसे आज़म लिखते हैं सहाबा की लिस्ट में अमीर माविया का नाम, करीम नवाज लिखते हैं सहाबा की लिस्ट में अमीर माविया का नाम, बाबा फरीद लिखे सहाबा की लिस्ट में अमीर माविया का नाम। ये अशरफी खानका है, तुम्हारा पेशवा मखदूम अशरफ लिखता है कि अमीर माविया गद्दार मुस्तफा का नाम है, साहिब मुस्तफा। मेरे प्यारो, ये कोई जज्बाती बात नहीं है। मखदूम पाक ने खुद लिखा, अपने अकीदे में बयान किया कि अमीर माविया कातिबे वही है। अब गौसुल आलम की मानोगे कि आज के मौलवियों की मानोगे? महबूब यज़दानी की मानोगे कि आज के मौलवियों की मानोगे? हमने अशरफी निस्बत उनकी तरफ छोड़ी है। हम उनके अकीदे पर कायम रहेंगे जो हमारा माखज़ है, मंजा है, हमारे कायद है। यारो याद रखना, इतना सुन लेना कि कभी भी हुजूर के सहाबा का गुस्ताख बख्शा नहीं जाएगा। क्यों? वजह बताता क्यों? मेरे दोस्तों, उन्होंने उस वक्त हुजूर का साथ दिया जिस वक्त एक बात ज़हन में आती, सुनने का मूड है। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की किसी बात में हुज्जत हो गई, थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई, थोड़ी सी गर्मा गर्मी, थोड़ी सी बोलो ताकि आप ज्यादा ना समझ। तो कह गए और तो सुनो मेरे प्यारों, गर्मा गर्मी हुई। जब गर्मा गर्मी हुई ना, हजरत उमर थोड़ा जलाली, और उसका जलाल तो ऐसा है कि आदमी नाम में तो शैतान भागता है।
بات کو؟ آج قسم خدا کی حضرت عمر ابو بکر صدیق کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ علی کا بیٹا میرا ذکر کرتا ہے. الحمدللہ ہم لوگ تو پکے علی والے ہیں. ہم لوگ ایسے مولائی ہیں کہ جو مولا کی مانتے ہیں. اس کی مانتے ہیں؟ مولا کی مانتے ہیں. اور جو مولا سے ہٹا تو اس کا نہ دنیا میں ٹھکانا ہے نہ قبر میں نہ حشر. میں کہتا ہوں پیارو سارے صحابہ سر کے تاج ہیں. اور میرا جملے پر غور کرنا, سارے صحابہ حضور کے سر کے تاج ہیں. سارے صحابہ کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. لیکن سنو, ہمیں کل قیامت کے دن کسی صحابی کا بیٹا جنت میں نہیں لے جائے گا. جملہ ہے صحابہ سر کے تاج ہے, لیکن کل قیامت کے دن کسی صحابی کا بیٹا جنت میں نہیں لے جائے گا. اگر جنت میں کوئی لے جائے گا تو علی کا بیٹا. یہاں تک کہ پیارو ہر جگہ عمر کا تیور آتا ہے. بولو مچل کے سبحان اللہ. عمر جلال میں آ جاتے ہیں. عمر سے شیطان کاپتے ہیں اور عمر سے تو فرشتے بھی قبر میں کاپتے ہیں. عمر معمولی نہیں ہے, سمجھو میری بات کو. لیکن جہاں عمر بھی سلینڈر ہوتے ہیں نا, جہاں عمر بھی سلینڈر ہوتے ہیں نا, وہ کوئی اور کا گھرانہ نہیں, وہ علی کا بیٹا حسین ہے. حسین عبداللہ بن عمر سے, عبداللہ بن عمر مولا عمر کے حضرت عمر کے بیٹے کی مولا امام حسین سے حجت ہو گئی کھیل کھیل میں. اور جذبات میں امام حسین نے کہہ دیا, کیا کہا جذبات میں, اے عبداللہ سن, اب حسینی رنگ تو کیا کہنا, حسینی رنگ کے سامنے کون سا رنگ آ سکتا ہے. ہمیں حسینی رنگ وہ رنگ ہے اگر خواجہ غلام سے کہہ دے جا, کہہ دے خواجہ نے بلایا ہے, تو رنگے حسین سے آسان کوزے میں سما گئے. حسینی رنگ کا تو کیا کہنا. اب امام حسین بولے عبداللہ سن, کیا تمہارا باپ جو ہے نا میرے گھر کا غلام ہے, میرا غلام ہے غلام. ارے اب بیٹا تو بیٹا. عبداللہ کو جوش آئے, غصہ آ گیا, دوڑتے ہوئے گئے کہ آپ جاتا ہوں, اب میرے ابا حسین کو بتائیں گے. گئے دوڑتے ہوئے, ابا قسم ہو کہا کیا ہوا, کہا وہ حیدر کا بیٹا ہے نا, کیا علی مرتضیٰ کا بیٹا حسین. ہاں بولے کیا, کہا جھٹی کھوئی تو انہوں نے ایسا تیور میں کہا تمہارا باپ تو میرے گھر کا غلام ہے. بیٹے کو لگا ابا فائر ہو جائیں گے, لیکن ابا کو بھی سمجھنا چاہیے فائر ہوا کہاں جاتا ہے. ہر جگہ فائر نہیں ہو جاتا. ہاں جہاں نسبت رسول آ جائے وہاں فائر نہیں ہوا جاتا. وہیں پر اپنے فائرنیس کو جو ختم کر دیتا ہے تو اللہ اس پر جہنم کی آگ کو خراب. ارے تم نے کہا بیٹا سچ میں, کہا حسین نے کہا, بولے ہاں پکا. کہا بیٹا تم نے سنا, کہا میں نے کان سے سنا. کہا بیٹا ایک بار پھر بولو حسین نے کہا کیا تھا. بولو پیارو, بڑا نواز سے بولو یا حسین, آج بھاگ بولو یا حسین. کہا کہا کیا تھا. کہا تمہارا ابا تو میرے گھر کا غلام ہے. کہا بیٹا سچ میں سنا تھا. ارے ابا سنا تھا. اب بیٹا نے کہا ابا اگر آپ کو ایسا ہے نا تو میں کیا حسین کو لے لوں. کہا نہیں, جو حسین نے بولا اس کو لکھوا, اس کو لکھوا لو. ٹھیک ہے لکھوا لیتے ہیں. میرے پیارو
بیٹا تو بڑا خوش تھا، اب ابا کو بتائیں گے. گئے دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسین نے دروازہ کھولا. کہا عبداللہ کیا ہوا؟ کہا ابا نے کہا جو بات آپ نے میدان میں نہیں لکھ کے دو. اب میں اپنا جملہ حسین تھے نا، بولے میں حسین ہوں، جب بولا ہوں تو لکھنے میں کیا جاتا ہے؟ بولا ہے تو بولا ہے، بولا ہے تو بولا ہے، لکھ دیا. بیٹا لے کے گیا، خوشی آؤ امام حسین کو گھیر لیا. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق نے اس تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لب سے چوما آنکھوں سے رکھایا. بیٹا یہ عمل دیکھ کے حیران کہ ابا کو غصہ آنا چاہیے، ابا کو چومنے لگے، رونے لگے، رونے لگے، رونے لگے. کہا ابا رو کیوں رہے ہو؟ ابا پریشان کیوں ہوئے؟ کہا بیٹا اب تک تو عمر کہتا تھا کہ میں حسین کے گھر کا غلام ہوں، آج تو آقا نے کہہ دیا عمر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب تک تو میں کہتا تھا، آج تو آقا نے کہہ دیا. بیٹا اب میں مطمئن ہو گیا کہ جس گھر کی غلامی کا پتہ تھا اب تک تو عمر کہتا تھا، آج گھر والوں نے کہہ دیا یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے. کیا بات ہے، میں شہر میں شکر کیے جاؤ، تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ، دیوانہ ہے دیوانہ. یہ ہے صحابی رسول، یہ ہے صحابی رسول جن کی تربیت کسی مدرسے کے مولوی نے نہیں، جن کی تربیت کسی خانقاہ کے پیر نے نہیں، جن کی تربیت انہوں نے کی کہ جن کے سلامی کے لیے جبریل امین صبح و شام آیا کرتے تھے، جن کے در کے قدا غلام تھے وہ مقدس صحابہ. جب بلال حبشی پلٹ کے چلے گئے حبش کی طرف، لوگوں کو یہ خیال آیا امیر المومنین ابو بکر کی خلافت کا دور ہے، پھر سے بلال کو بلایا جائے، پھر سے بلال کو لایا جائے. بلال نے منع کر دیا، میں آؤں گا لیکن اذان تو نہیں کہوں گا، عمر کا دور، صحابہ موجود ہیں. اے بلال ایک بار اذان کہہ دو، ایک بار اذان کہہ دو، ایک بار اذان کہہ دو. وہ بلال ابو بکر کو منع کر دیا، عمر کو منع کر دیا، عثمان کو منع کر دیا، سلمان کو منع کر دیا، زہیر و طلحہ کو منع کر دیا. سب کو منع جب کر دیا، ابو ہریرہ سمجھ گئے بلال سب کو جب منع کر رہے ہیں، جب بلال نے امیر المومنین کو منع کر دیا، ابو بکر کو منع کر دیا، خلیفۃ المسلمین کو منع کر دیا، اب بلال کسی کی سننے والے نہیں ہے. اگر اب اہل مدینہ یہ چاہتے ہیں کہ بلال کی آواز سن لی جائے اذان کی، اب کسی اور سے نہیں، نبی کے گھر والوں سے کہلوانا، نبی کے گھر والوں سے کہلوانا پڑے گا. امام حسن حسین تک بات گئی، آپ دونوں دوڑتے ہوئے آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا بلال سب کو رد کر چکے ہیں، ہمارا یقین ہے اگر آپ شہزادے کہہ دیں گے بلال رد نہیں کر سکتا. مولا امام حسن حسین نے کہا اے بلال ایک بار پھر سے نانا والی، ان کے زمانے والی، ان کے دور والی اذان ہمیں سنا دو نا بلال، ہمیں سنا دو. حضرت بلال بے ساختہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اے بلال تم روتے کیوں ہو، روتے کیوں ہو؟ کہا نہیں نواسہ رسول، میں سب کو تو انکار کر دیا لیکن آپ کو میں انکار تو نہیں کر سکتا ہوں، نہیں انکار کر سکتا ہوں. حضرت بلال کھڑے ہوئے، اذان دی. کس کی محبت میں دیا؟ اہل بیت کی محبت میں دیا، اہل بیت کی وفاداری میں دیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابی رسول ہے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول، اللہ اکبر، مرض میں مبتلا ہو گئے، نوجوان تھے، حضور سے ان کو بے پناہ محبت تھی، عقیدت تھی، بیمار ہوئے. سارے صحابہ دیکھنے گئے، انہوں نے کہا سنو سنو، میرے بیمار ہونے کی خبر حضور کو مت دینا. بتاؤ یہ صحابہ مت بھوکنے والے کچھ تو پڑھو. کہا میرے بیمار ہونے کی خبر حضور کو مت دینا. کہا سنو اگر میرا انتقال بھی ہو جائے تو بھی حضور کو خبر مت دینا، مت بتانا. وہ بولے کیوں؟ کہا
اس لیے میں چلا جاؤں گا، کوئی پرواہ نہیں، لیکن حضور اگر اپنے حجرے سے مسجد نبوی سے میرے گھر تک آئیں گے، بیچ میں یہودیوں کا مکان ہے، مشرکین کا مکان ہے، حضور کے دشمن کا مکان ہے، کہیں میرے عیادت کے آنے کے چکر میں حضور کو کوئی شہید نہ کر دے۔ بتاؤ ایسی محبت کرنے والا ہے کوئی؟ اگر پیر سے انسیت ہوتی ہے نا تو مرید جب قریب ہوتا ہے وہ سوچتا میرے ماننے میں بھی پیر ہے، میرے ولیمے میں بھی پیر ہے۔ پیر صاحب کہ بیٹا میں علی محمد حضرت فلائٹ بھیج دوں گا، بیٹا میں یہ حضرت یہ انتظام کر دوں گا۔ وہ صحابی اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان کی قیمت کو سمجھتے، اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان سے محبت کرتے تھے۔ ایسے صحابی کو نعوذ باللہ کوئی لان تان کر سکتا ہے، انسان بن سکتا ہے؟ اور سنو، جو آج دنیا میں جانا اہل بیت کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، یہ کیسے جانا؟ یہ تو صحابی نے تو بتایا۔ کس نے بتایا؟ صحابی رسول نے بتایا۔ میرے پیاروں، کبھی بھی نہ اہل بیت کے گستاخ نہ صحابی کے گستاخ۔ ایک بات یاد رکھنا، جو سید ہوتا ہے سید، یہ قیمتی بات ہے، جو حضور کے خاندان کا ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، اگر وہ اللہ نہ کرے عقیدے میں گڑبڑا جائے، ایسے گڑبڑائے گا نہیں، ہو سکتا ہے کبھی اس کی منسوبیت اس پر غالب آ جائے۔ تو میرے پیاروں، کبھی بھی ایمان کی کسوٹی قرآن و سنت ہے۔ ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ اس وقت قرآن و سنت پر ڈٹ کے کھڑے رہنا، کیونکہ وہ آل رسول ہے۔ اس سے اللہ نے وعدہ کیا مرنے سے پہلے وہ ہدایت پر آ جائے گا، لیکن تم نے اسے دیکھ کر کے صحابہ کی توہین کی۔ تمہاری کو اللہ نے ذمہ داری نہیں دی ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں دی ہے، تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اللہ نے ذمہ داری دیا تو صرف نبی کے گھر والوں کو دیا، تو ان کا تو کام کر گیا۔ ہنسے کون؟ تم۔ لٹکے کون؟ تم۔ تو پیاروں، میں کہتا ہوں سب سے آسان فارمولہ ہے، سب سے آسان۔ وہ امام احمد رضا جو پوری زندگی اہل بیت کی شان لکھتا رہا، مفتی اعظم ہند تقریر کر رہے ہیں، سامنے کوئی کا گھر، اس گھر سے بچہ نکلتا، مفتی اعظم کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، کھڑے ہوتے، بیٹھ جاتے۔ کسی نے کہا حضور کیا کرسی میں کوئی پرابلم؟ کہا کرسی میں پرابلم نہیں ہے، کرسی میں کوئی پرابلم نہیں۔ تو کہا کیا؟ کہا اس گھر جو سامنے گھر ہے نا، اس گھر سے خوشبو آتی ہے، وہ بتاتی ہے آل رسول کا گھر ہے۔ کہا اس گھر کے بچہ جب نکل کے آتا ہے اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب وہ جاتا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں، جب وہ آتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ میرے پیاروں، یہ مفتی اعظم ہند کا عمل کیوں تھا ایسا؟ کیونکہ رگ میں امام احمد رضا کا خون دوڑ رہا تھا۔ آتا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت امام احمد رضا مہرگڑھ شریف گئے، اور مہرگڑھ شریف میں تخت پر دیکھا، یہ شیخ اعظم نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ گئے اور جا کر کے ایک تخت بچھا تھا، ایک طرف اشرفی میاں بیٹھے، ایک طرف آل رسول مہرگڑھی تھے، دونوں بزرگ بات کر رہے تھے۔ ایک عاشق رسول کا آنا ہو گیا محفل میں، اکیلے کی بات ہے، 2 سے 3 بس 3 سے چوتھا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کبھی اپنے مرشد کے چہرے کو دیکھتے، اعلیٰ حضرت کبھی ہم شبیہ غوث اعظم کے چہرے کو دیکھتے، دائیں بائیں دیکھتے 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 دیکھ رہے ہیں۔ اب احمد رضا کی عشق کی قلم اٹھ گئی، یا رسول اللہ تیری مسئلے پاک میں ہے، بچہ بچہ کوئی تھا نا، بچہ نور کا، تمہیں عین نور تیرا سب کھانا نور کا، تو کوئی سر پھرا بول نہیں آیا، سچی بات ہے۔ اس نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو آل رسول کی توہین کر دی، کیا توہین کر دی؟ کہا بچہ تو بڑوں کے بارے میں کچھ کہا نہیں ہے،
ہم نے کہا جب گھر کے بچوں کو دیکھا تھا بچہ بچہ نور کا، اور جب بڑوں کو دیکھا، غوث اعظم کو دیکھا، کریم نواز کو دیکھا، مخدوم سلطانی کو دیکھا، بندہ نواز کے سودراز کو دیکھا، زندہ شاہدار کو دیکھا، شاہ عالم شاہ میرا کو دیکھا، آؤ کربلا میں مولا امام حسین کو دیکھا، امام حسن کو دیکھا، امام زین العابدین کو دیکھا، امام باقر کو دیکھا، جعفر صادق کو دیکھا، موسیٰ کاظم کو دیکھا، امام نقی تقی امام حسن عسکری کو دیکھا۔ اب میرا امام کہتا ہے اللہ اکبر، کیسے آقا ہوگا بندہ ایسا بول والے میرے سرکار کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس مخدوم ملت، حضور رئیس العلماء۔ میرے پیارو، آج جن کے عرس میں آپ آئے ہو یہ اہل بیت میں سے ہے، حضور کے گھر والوں میں سے ہے۔ مرشد بھی ملا تو باکمال ملا، مرشد بھی ملا تو باعمل ملا، ایسا مرشد ملا۔ جب مرید کی اتنی کرامت ہے تو پیر کی کتنی کرامت ہے۔ جب مرید کو دریائے فیض دریائے رحمت حاصل ہے تو پیر کو کیا کمال حاصل ہوا۔ میرے پیاروں، دور خلق و فتن ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو، سید کوئی بھی ہو سب کی تعظیم کرو، لیکن عقیدے کا جب معاملہ آ جائے ہاتھ چھوڑنا نہ کسی کا ممکن نہیں ہو۔ سادات تو سادات ہوتے ہیں، حضور کے گھر والوں کی توہین کر کے گزارا نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ تو ان کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اہل بیت تو اہل بیت ہوا کرتے ہیں، حضور کے گھر والوں کی شان ہی نرالی ہے، لیکن حضور کے صحابہ کی نشان نرالی ہے۔ وفاداری کے ساتھ اپنے سلسلے پر، اپنی سنیت پر قائم رہو۔ اور ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں میرے پیاروں، عقیدت جو ہوتی ہے نا میرے دوستوں، یہاں پر آئے ہوئے لوگوں، ہمیں جو عقیدت ہوتی ہے، عقیدت ہی اگر حد سے زیادہ تجاوز کر جائے تو گمراہیت کا دروازہ ہوتا ہے۔ تم سے دو جماعتیں نکلیں گی، ایک تمہاری محبت میں اتنا غلو کر دے گی کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے، ایک تم سے اتنی عداوت کریں گے کہ وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں گے۔ اہل سنت اعتدال کا مسلک ہے، کا مسلک ہے، اعتدال کا مسلک ہے۔ بیچ کی دھار پر قائم رہو، ڈٹ کے رہو۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا امام ہے، علی ہمارا پیشوا ہے، علی ہمارا قائد ہے، علی ہمارا رہبر ہے، علی ہمارا امام ہے، علی سے تو سب کچھ ہے۔ اگر علی نہیں تو ایمان نہیں، اسلام نہیں، دین نہیں، کچھ بھی نہیں۔ علی ہے تو سب کچھ ہے۔ آج آپ دیکھو روئے زمین پر یہ جتنے گنبد ہیں، ان گنبد کے نیچے سونے والا کسی نواب کے گھر والا نہیں، حیدر کرار کا گھر والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد مولائے کائنات، فیضان مخدوم ملت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت شبیر۔ علی وہ ہے، ذکر علی کرتے رہو، کرتے رہو۔ ہر صحابی کا ذکر باعث برکت ہے، لیکن انہی اصحاب میں علی کا ذکر وہ ذکر ہے۔ آقا نے فرمایا ذکر علی عبادت، ابو بکر کا کرو برکت ہے، عمر کا کرو برکت ہے، عثمان کا کرو برکت ہے، سلمان کا کرو برکت ہے، طلحہ کا کرو برکت ہے، شعیب کا کرو برکت ہے، عشرہ مبشرہ کا کرو برکت ہے۔ لیکن جب علی کا ذکر ہوتا ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ برکت بھی ہے، عبادت۔ تکبیر، محدث اعظم فرماتے ہیں علی کا ذکر کرتا ہوں عبادت ہے، یہ میری خطائیں بخشوانے کو علی کا نام، میری بنانے کو علی کا نام کافی ہے۔
सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। आज आप देखो तो सही, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना है। अली वाले और जो अली से कटे हैं, ना उनके कब्रों के निशान है, ना उनके मकान के निशानात हैं, ना उनकी कोई पहचान है, ना उनकी कोई अलामत है। जो अली के साथ है आज भी वो चमक रहे हैं और क़यामत तक वो चमकते रहेंगे, चमकते रहेंगे। क्योंकि अली किसी ने खास करके बनाया नहीं है, किसी मौलवी के प्रोडक्ट का नाम नहीं, किसी खानका के प्रोडक्ट का नाम नहीं। अली जो बनाया है अल्लाह को इज्जत ने बनाया, अपना हम नाम बनाया, अली नाम दिया, पैदा किया अपने घर में और वफात हुई तो अल्लाह ने अपने घर में कराया। क्योंकि ये अली की शान है, जो पैदा भी हो अल्लाह के घर में, शहीद भी हो अल्लाह के घर में, कोई और नहीं। वो हैदरे कर्रार है। एक बात ज़हन में आ गई है, अगर कहो तो वक्त आए इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, अली की तरह कोई नहीं है। जब आखिरी बुत गिराने की बात आई हुजूर के सामने कितने सहाबी थे, लेकिन हुजूर का अली तुम आओ, अपने कंधे पर खड़ा किया और कंधे पर खड़ा करके पहले मौला अली ने कहा नहीं हुजूर आप खड़े हो जाए। अली नबूवत के बोझ को उठा नहीं सकते। क्या कहा? नबूवत के बोझ को उठा नहीं सकते। अब जो सहाबा के मुखालिफ है वो भी जरा है मेरे सामने। क्या करे? अली नबूवत के बोझ को उठा नहीं सकते। और क़ारिसौर में अबू बकर ने जब कंधे से खून देखा था, हुजूर मेरे कंधे पर आ जाए। हुजूर ने कहा अबू बकर नहीं उठा सकते, बैठ गए। सोचो तो सही, वहां सिर्फ दो थे। कितने थे? दो। मैं इसको कैसे समझाता हूँ सुनिए, मेरे समझाने का तरीका है। अल्लाह आपके दिल में ये बात, सिर्फ दो थे बस। आगे ये अबू बकर ने क्या कहा, हुजूर आपके कंधे में खून, आपने कहा आगे कंधे पर बैठने काम नहीं थे, ठीक है। और यहाँ लाखों का मजमा है। अली ने कहा हुजूर आप बैठ गए। कहा अली तुम बोझ नहीं उठा सकते। वह अकेले अबू बकर ने उठाया, यहां मना कर दिया। क्या समझे? यही तो सुन्नियत है, अभी समझा रहा हूं। क्या समझे? क्या समझे मेरे प्यारों? ये शर्फ अबू बकर को हासिल हुआ। जुमला है, दिल में उतार लो। जिसके लिए अबू बकर अपने कंधे को मिंबर बनाए, वो आमिना का नाम है। जिसके लिए अबू बकर अपने कंधे को मिंबर बनाए, वो सैयदुल अंबिया वल रसूल है। और आमिना का नाम जिसके लिए अपने कंधे को मिंबर बनाए, वो हैदर कर्रार। अबू बकर तेरे सिवा रूए जमीन पर कोई मुस्तफा को उठा नहीं सकता। अली मेरे सिवा रूए जमीन पर कोई तुझे उठा। अब कोई कहेगा इस सैयदों का मकाम जरा बुलंद कैसे हो, बुलंद कैसे हो? आखिरी बात मैंने कहा सुन, फतह मक्का के दिन आका करीम ने अली को उठा करके बता दिया था, देखो काबे की दीवार देख लो, मक्का वाले देख लो, तमाम 1 लाख कमोबेश सहाबा देख लो, अबू बकर तुम देखो, उमर तुम देखो, उस्मान तुम देखो, अमीर माविया तुम भी देखो, अबू सुफियान तुम भी देख लो, क्या देखो? अली अली जिसको भी अगर अली को कोई गिराना चाहेगा, एक बार देख ले किसने उठाया? नबी ने उठा लिया। किसने उठाया? नबी ने। आका ने साइलेंट मैसेज दिया, जिस अली को नबी उठा ले, दुनिया की कोई ताकत गिरा।
اٹھایا دنیا نے دیکھا، لیکن علی کے اندر جتنے خون کے نطفے تھے کس کے تھے؟ حسن کو بھی اٹھایا، حسین کو بھی اٹھایا، زین العابدین کو، امام باقر کو، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، نقیب، تقی، حسن عسکری، امام مہدی، غوث اعظم کو، غریب نواز کو، شاہ میرا کو، شاہ عالم کو، زندہ شاہ بزار کو، قطب مدار کو، شاہ برکت اللہ کو، مخدوم سمانی کو، عبدالرزاق کو، سید سردار کو، سب کو اٹھا کے میرے پیاروں اٹھا کے اب ایک عاشق کہتا ہے آل نبی کا ناز اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، سید کو کندھے پہ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، اٹھانا وہی ہے جو خود اٹھا ہوا، جو خود اٹھا ہوا ہو۔ میرے پیاروں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہماری سنت پر قائم رکھے، اہل سنت پر قائم، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، مخدومی مشن پر قائم رکھے، مخدوم پاک کے موقع پر قائم رکھے اور سادات کی وفاداری عطا فرمائے۔ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ آج کی اس پاکیزہ محفل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے شان صحابہ اہل بیت بیان کرنے کے لیے اللہ نے چنا۔ اللہ ان مقدس لمحات کی برکت سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، مفہوم حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن سب کو نام اعمال دیا جائے گا، سب کو نام اعمال ملے گا۔ ہم لوگ کی کتاب تیار ہو معلوم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کتاب تیار ہو رہی ہے، تو کتاب کیا تیار ہوگی وہ دوستوں؟ اگر تم شریعت سے ہٹ کے علی علی کرتے رہو کوئی فائدہ نہیں ہے، 2-3 انگوٹھی پہن کے کرو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے پاس روایت ہے، ایک روایت ہے کہ مولا علی نے ایک بار 2 انگوٹھی پہنی، اتنی 2 انگوٹھی پہنی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 انگوٹھی لے لیا اور فرمایا علی تمہارے ہاتھ میں 1 ہی انگوٹھی سی بات ہے۔ مولا علی فرماتے اس کے بعد یہاں تک کہ میں موت کے منہ میں چلا گیا، علی نے اپنی انگلی پہ دوسری انگوٹھی پہنی نہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ کیا کندھے تک بال رکھ لیا، کندھے تک بال، آپ کیا مولا ہی مولا مولا علی نے پوری زندگی کبھی بڑے بال رکھے نہیں، اس طرح کا بال رکھتے ہیں، چھوٹا بال، کتنا باریک سا بال، کیسا بال رکھتے تھے؟ باریک سا، بہت علی والے کا باریک بال رکھو، ساری چرسی تمہاری نکل رہے گی، اس میں نہیں، کڑا پہن کے گھومیں گے، کڑا پہن کے۔ حضرت بہت پریشان ہے، میں نے کہا نادان، کڑا تو پولیس پہناتی ہے نا مگر، تو جب تو خود ہتھکڑی لگا کے بیٹھا تو پریشانے ہو رہے گا، ہتھکڑی نکال، تکلیف نکل جائے گی۔ حضرت بہت بڑا شیطان ہے، کس کے شیطان علی کا اچھا ماشاءاللہ گلے پہ چین پہن کے آیا، بیٹا یہ کیا ہے؟ حضرت چین ہے، دل میں چین نہیں ہے۔ ارے بیٹو گلے کا چین ہٹا تو دل کو چین ملے گا، تو ایسا کام کیوں کرتے ہو جس میں تم سے گناہوں کی طرف جا رہے؟ اے میری قوم کے لوگوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں وہ کام مت کرو جو مولا علی کو نہیں پسند ہے، جو اسلام کو نہیں پسند ہے، ایسے کام سے بچو۔ مولا علی نے پوری زندگی بڑے بال نہیں رکھے، کسی نے پوچھا تو حضرت علی فرماتے ہیں سنو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے واقعہ بیان کیا، باقی اگر کوئی آدمی غسل جنابت کرتا ہے اور اگر اس کا بال ایک ذرہ سوئی کے نوک کے برابر بھی بھیگا نہیں تو اس کا غسل ہوا نہیں، ناپاک رہے گا۔ مولا علی فرماتے میرے بال بہت کھڑے تھے، میں نے اپنے بال کو ملا دیا، تنگ کر دیا، خالی اس لیے کہیں اگر یہ کھڑے بال اگر نہانے کا غسل میں بھیگا نہیں ایک ذرہ بھی تو کہیں علی ناپاک نہ رہے گا، جبکہ علی کی تو پاکی کا اعلان خدا کا۔
علی کی باقی کائنات قرآن کر رہا ہے. جو علی من جانب اللہ پاک ستھرے ہے، وہ علی کو اتنا خوف خدا ہے. تم کو کس نے پاک کیا؟ تم کو تو کوئی نرس نے پاک کیا ہے نا. پتہ نہیں کیسے کیسے نہلاتی ہے اسپتال میں. تم تو کسی اسپتال کسی ڈائی تو وہاں پیدا ہوئے ہو اور پھر بھی تمہیں کوئی خوف نہیں. اور علی تو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، پاک گھر میں فرشتے آئے. آپ ہم سب کو کھجور ہے شہد ہے یہ چکھاتے ہیں پیر مولانا. آقا کریم نے علی کو شہد میں اپنی زبان مبارک کو بنا. اس کے باوجود اتنا خوف تھا. حضرت بہلول نانا پوری زندگی قبرستان میں گزارتی ہے، پوری زندگی قبرستان میں. لوگوں نے کہا بہلول کون بہلول؟ اور کس قبرستان میں؟ جو بہلول 2.5 روپے میں جنت بیچتا ہو وہ بہلول قبرستان میں پڑا ہے. قبرستان میں لوگوں نے کہا بہلول ذرا بغداد تو آ جاؤ، بغداد تو آؤ، بغداد تو آؤ. حضرت بہلول کہتے کیا تمہارے شہر میں آؤں؟ کہا کیوں؟ کہا میں تو ہر صبح ہر شام دیکھتا ہوں تمہارے شہر کا آدمی تو میرے شہر میں آیا کرتا. اگر تمہارا شہر اچھا ہوتا تو میرے شہر کا آدمی نکل کے تمہارے پاس جاتا. دیکھتا وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں تو بہلول وہاں رہے گا جہاں اسے ہمیشہ رہنا. کچھ آخرت کا خوف رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کی خشیت پیدا کرو، ڈرو اپنے نفس سے. اپنے بچوں بیوی بہنوں کی اپنی بچیوں کی اصلاح کرو. بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس پر کنٹرول کرو. کب تک لڑتے رہو گے وہ صحابی بڑا یہ چھوٹا یہ بڑا؟ پہلے اپنے ایمان کا اسٹیٹس پیدا کرو، اپنے ایمان میں مکمل ہو جاؤ. ارے ان کے پیچھے کیوں لگے ہو جن کی تو شان یہ ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہو گیا اور تو چلا فیصلہ کرنے نہیں وہ بڑے تھے یہ چھوٹے یہ بڑے یہ بڑے. ارے پیارو پہلے تو اپنے ایمان میں تو بڑا ہو جا، پھر تو خود کہے گا برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برساتے برساتے. میرے دوستو اپنے ایمان کی فکر کرو، صحابہ کے ایمان میں مت پوچھو، ان میں مت ٹکراؤ پیدا کرو. ولیوں سے سچی انسیت رکھو، محبت رکھو اور سادات کی کبھی گستاخی مت کرنا. سادات ہے صحیح نسب ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف ہے آپ ہٹ جا فلاں اس کے کیوں جانا ہے. اپنا وے پکڑو، اس کے لیے دعا کرتے ہو یا اللہ میرے نبی کا گھرانا ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما. یا اللہ ان کے صدقے میں ہمیں ہدایت ملی ہے تو ان کی ہدایت فرما. سنو مرید کی دعا بھی پیر کے حق میں کارگر ہوتی ہے. ہاں مرید کی دعا بھی پیر کے حق میں کارگر ہوتی ہے. مرید اگر سچی آس لگائے پیر سے، اگر پیر چور ہو تو اللہ تعالیٰ غوث کی عطا سے اسے عطا. ایک مرید گیا تھا پیر کے پاس. آپ مرید کا تو سنا ہوگا واقعہ. اس نے کہا میں چور ہوں چور ہوں، لیکن غوث کے گھر گیا اور ڈالونا میرے غوث نے کہا اسے اسی رستے سے لے جانا جہاں اس کا مرید انتظار ہے. تو مرید کی نیک نیتی بھی پیر کو نیک بنا دیتی ہے، پیر کو سونے کر دیتی ہے. تو میرے پیاروں کبھی سب بغاوت میں نہیں، بس مطلب کرنا اپنی اپنے گھر والوں کی اصلاح کرتے رہو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ رکھو. آج ہمارے اندر جو اتنی ساری کمیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن کو ہم نے پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں. نہ تو اگر قرآن جو ہمارے لیے دستور حیات بن کر کے آئی ہے، اگر ہر مسلمان، میں کہہ رہا ہوں اس عرص میں کم سے کم سورہ نور کو ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھو. اس سورہ کو، سورہ نور کو پڑھ لو. یہ سوچ کے پڑھنا یا اللہ نور کا معنی روشنی، میں اس نور سورہ کو ترجمے کے ساتھ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میں اندھیرے سے اجالے کی طرف آ جاؤں. اپنی زندگی سنبھالو یارو. قبر میں جانے کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا ہے. جو آپ کو کھیلی بنا کے کھلائے گا، بھوکے چڑھائے گا، پان کھلائے گا، وہ بھی قبر میں آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے.
ہیں جو آپ کو اکسائے گا، آپ کو بنائے گا، ارے یہ کہنا ہے، یہ کر دو، وہ بھی بچانے نہیں آئے گا۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اپنا مقصد حضور کی سنت بنا لو، اپنی زندگی قرآن کو بنا لو، اپنا آئیڈیل اہل بیت اور صحابہ کو بنا لو۔ کبھی بھی کوئی دنیا میں کوئی تمہیں کہا، کوئی بھی تمہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور جاتے جاتے یہ عقیدہ لیتے ہوئے جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، خیر سے کام للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، جب مسلمان ہو کر کے جائے گا تو اللہ کا رضا کہیں گے تجھے کیا فکر ہو اختر، یا عمل ہے وہ عمل بناؤ کو جو تیری خود گرفتارے بنا کر دے، بناؤ کو جو تیری خود گرفتارے بنا کر دے۔ شیخ اعظم کہتے ہیں موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو، مگر بعد مرنے کے جو دیدار ہے تمہارا ہوگا رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے، ان کے قدموں میں بڑا اختر خستہ ہوگا۔ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغے خلیل کا بلے زیبا کہوں تجھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ بولنے سننے سنانے میں کوئی کمی غلطی ہوئی اپنے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سرورا شاہ کریمہ دستگیر نوازا، ہم کو بھی مل جائے صدقہ، رب حبل امتی کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، اشرفی آقا ہمارا، اشرفی شہدا تمہارا، کر کے دنیا سے کنارہ، رکھتا ہے تم سے سہارا، لو خبر جلدی خدا دا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، رسول اللہ علیہ وآلہ کی نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار اللہ اس محفل کو اپنے بارگاہ کرم میں قبول، کوئی غلطی خطا ہو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کو متحد ہو کر کے اہل سنت کے کام کی توفیق عطا فرما۔ اس بزم کی برکت سے ذکر صحابہ مولا علی اہل بیت کی برکت سے ہمارے والدین کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ دراز فرما۔ یا اللہ یا رب قدیر، دوران خطاب جن صحابہ بزرگوں کا نام لے کے ذکر کیا، ان سب کی قبروں پر نور و رحمت کی بارش نازل کر، ان کی برکتوں سے ہمارے ایمان میں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں کا ذکر ہوا، یا اللہ ہم سب کو عمل والی خیر والی زندگی عطا فرما، قبر کی وحشت اندھیروں سے محفوظ فرما، بے اولاد کو اولاد، بے روزگار کے رزق حلال عطا فرما، مریض کو شفا، پریشان حال کی تکلیف کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل سنت پر قائم رکھ مولا، اہل سنت پر قائم رکھ مولا، کائنات مختوم سمدانی کی تعلیمات پر قائم رکھ، ان کے مشرب مسلک پر قائم رکھ۔ یا اللہ ہم سب کا اسلام کا بول بالا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، مسجد الاقصی کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرما، اے عالم اسلام میں عاشق رسول کے جان مال ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما، ہر طرح کی آفات بلایات وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ حادثاتی اموات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے۔ یا رسول اللہ کرم کیجیے مولا علی مشکل کشا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله